سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، 92 نیوز چینل کی خصوصی ٹرانسمیشن سلام شہدائے کربلا میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع ہے شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہر اعتبار سے لغوی، اصطلاحی، علمی، ادبی، ذوقی، روحانی اعتبار سے شہادت عظمیٰ ہے۔ اس میں وہ تمام معانی پنہاں ہیں جو اللہ کے ہاں مقبول ترین اجر کی ضامن شہادت میں ہوتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کے سرداروں میں سے ایک سردار کو جو نعمتیں عطا فرمائیں اور آپ کے باغ کے ایک پھول سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جو جانفشانی دکھائی میدان کربلا میں، وہ ہمیشہ امر رہے گی۔ آپ کی شہادت محض ایک ذات کی شہادت نہیں ہے، آپ نے اپنا پورا خاندان، اپنے اہل بیت، اپنے بچے، اپنے جوان، اپنے اصحاب اللہ کے راستے میں قربان کیے ہیں۔ جہاں تک اس کے مقاصد کا تعلق ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی اپنی زبان مبارک سے بار بار جو بیان فرمایا گیا اور جتنی بھی شہادتیں اور روایتیں ملتی ہیں وہ مقاصد کربلا کو متعین کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ کسی بھی نوعیت کا ابہام پیچھے نہیں رہتا ہے، کسی بھی نوعیت کی مزید داد تحقیق دینے کی اس میں ضرورت نہیں لگتی ہے۔ آپ نے علیہ السلام نے واضح طور پر یہ بتایا، بار بتایا کہ آپ کا یہ نکلنا کسی بھی قبائلی عصبیت کا نتیجہ نہیں ہے۔ کربلا کا معرکہ قبیلوں کی جنگ نہیں ہے، کم از کم حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے ساتھیوں کی طرف سے۔ اور یہ بھی فرمایا اور بار فرمایا کہ یہ حصول حکومت کی جنگ بھی نہیں ہے، یہ اقتدار کی جنگ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ جو مورخین اور محققین محبت سے مطالعہ کرتے ہیں اس حسینی تحریک کا اور اس کے تمام مرحلوں کا، وہ مقاصد حسینی کے تعین میں کبھی بھٹکتے نہیں ہیں، ٹھوکر نہیں کھاتے ہیں۔ اس تحریک کا مقصد تھا اعلاء کلمت الحق، قرآن و سنت کی بالادستی اور خلافت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے منہاج کے قریب ترین رکھنے کی خواہش اور کوشش۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کا یہ نکلنا، مدینہ منورہ سے مکہ آنا اور مکہ مکرمہ سے پھر کوفہ کی طرف سفر کرنا اور حتیٰ کہ کربلا میں پہنچنا، اس سب کے پیچھے وہ دعوتی خط تھے، وہ مکاتیب تھے، وہ التجائیں اور التماسیں تھیں کہ اس وقت اسلام حالت نزع میں ہے، شریعت کے احکام پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اور ہم ایک ایسا ہجوم ہو گئے ہیں جس کی دستگیری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اے فرزند رسول، ہم جب درخواست کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ ہماری امامت کیجئے، قیادت کیجئے، دستگیری کیجئے، تو ہماری طرف سے آپ پر حجت قائم ہو جاتی ہے اور آپ پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ ہماری قیادت کریں۔ یہ پس منظر ہے سارا اس تحریک کا۔ اس میں جتنی بھی المناکیاں ہو سکتی ہیں تاریخ انسانیت میں، وہ ہم ملاحظہ کریں گے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ساری المناکیاں ان لوگوں کی طرف سے سامنے آئیں جو حضرت سیدنا حسین کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے۔ یہ سب سے دردناک چیز ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہی
یہ جو خوشی کی خبر تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک ظاہراً اندوہناک خبر یہ بھی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت عظمیٰ کا تاج ان کے سر کے لیے مخصوص کر دیا ہے، اور وہ زمین بھی دکھلا دی گئی، وہ مقام بھی دکھلا دیا گیا، اور وہ مٹی جس میں ان معصوموں کے خون کی آمیزش تھی وہ بھی عطا فرما دی گئی۔ تو یہ شہادت کوئی عام شہادت نہیں ہے، اور سانحہ کربلا کوئی عام جنگ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بالکل واضح طور پر یہ جان لینا چاہیے کہ نہ یہ قبیلوں کی جنگ تھی، کسی چشمک کا نتیجہ نہیں تھی، کسی حصول اقتدار اور کرسی کی خاطر جنگ نہیں تھی، کسی مال منال اور منصب کی جنگ نہیں تھی، یہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی جنگ تھی۔ یہی سبب ہے کہ شہدائے کربلا کا مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کے شہداء کے بعد سب سے مقدم گنا جاتا ہے۔ صوفیاء کے حلقوں میں، علماء کے حلقوں میں شہدائے بدر و احد اور دیگر شہداء کے اسماء گرامی کو وسیلہ بنایا جاتا ہے بارگاہ خداوندی میں التجائیں قبول کروانے کے لیے، دعاؤں کو مستجاب کروانے کے لیے۔ بعین ہی اسی طرح آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کے ساتھ ساتھ شہدائے کربلا کا واسطہ بھی دیا جاتا ہے، اور ہماری شاعری اس میں بکثرت مثالیں موجود ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں۔ ناظرین مکرم، ہمیں کربلا سے سبق کیا ملتا ہے؟ حضرت حسین نے اپنی قیمتی ترین جان، اس وقت روئے زمین پر سیدنا حسین علیہ السلام سے زیادہ قیمتی شخص کوئی نہیں تھا، زیادہ بابرکت شخص کوئی نہیں تھا، جس کی سعادتیں اور نسبتوں کا ایک ایک حوالہ بھی کسی شخص کو زندہ جاوید بنا سکتا ہے۔ وہ تو جامع الجہاد تھے، جامع الصفات تھے، اور آپ کی شہادت کی بھی جتنی منزلیں ہیں وہ بھی عجیب ہیں۔ ہر طرح کا رنج اور ہر طرح کی ایذا آپ کو دیکھنے کو ملی۔ گھر بدر ہوئے، ایک طرح سے سفر کی صعوبتیں اٹھائیں، موسم کے شدائد برداشت کیے، بیماریاں دیکھیں، مال و منال کی آزمائش میں مبتلا کیے گئے، ایک ایک کر کے اپنا خاندان کٹوایا، اپنے اصحاب کو بارگاہ الہی میں پیش کیا، اور غریب الوطنی میں بڑھاپے میں اپنی جان بھی راہ خدا میں قربان کر دی۔ تو اس شہادت کی عظمت اور جامعیت کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، اور ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی کسی شک اور شبہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے مقاصد کیا تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر سال اس دن کو مناتے ہیں۔ ایک تو ہمیں ثواب ہوتا ہے، صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو مسرت ملتی ہے جب آپ کے اہل بیت اور اصحاب کرام اور اولیاء امت کا ذکر پاک ہوتا ہے، اور پھر یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، یہ تو بوسہ گاہ رسول ہیں، مجسم بوسہ گاہ رسول ہیں۔ اتنا تقدس ہے ان شخصیت کا، تو ہم ہر سال ان کی جب یاد بناتے ہیں تو دراصل وہ ہم اپنے آپ کو یہ سبق دہرا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو یاد دہانی کروا رہے ہوتے ہیں کہ کربلا معلیٰ صبر اور استقامت کا درس دیتی ہے، حق گوئی کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ کربلا یہ بتاتی ہے ہمیں کہ جب آپ عظیمت کے رستے پہ چل پڑیں تو پھر آپ کے پائے استقلال میں کوئی ڈگمگاہٹ نہیں آنی چاہیے، اور آپ کو جان، مال، عزت، آبرو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کے لیے طاقت کا بہترین سرچشمہ یہی احساس ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ ہمیں اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اپنی زندگیوں کا اور اپنے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اسوہ حسینی کے کس قدر قریب تر ہیں۔ کیا ہم محض ان کے نام لیوا ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نام لینا ہمارے لیے کفایت کر جائے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یا ہم ان کی سیرت اور کردار کی بھی کچھ جھلکیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ناظرین مکرم، آج کا یہ پروگرام جو خصوصی نشریات کا حصہ ہے، اس میں ایک تنوع ہے بہت سا۔ اس میں ہمارے پاس علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، شعراء کرام بھی موجود ہیں، اور ثنا خوان بھی موجود ہیں۔ تو ہم ذوق و شوق کی برکت اور سعادت کی اس محفل میں بہت کیف محسوس کریں گے، اور ہماری معمول کی نشریات کے مقابلے میں اس کا دورانیہ بھی قدر طویل ہے۔ میں اس کے پہلے حصے کے اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ملک کے نامور شاعر جناب واجد امیر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ممتاز عالم دین، نمایاں روحانی شخصیت حضرت پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرما ہیں۔
ماہر تعلیم، درویش منش، شاعر اور ادیب جناب پروفیسر ظفر الحق چشتی صاحب نے ہمیں وقت دیا ہے، ہم ان کے بھی ممنون ہیں۔ جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، آپ کی بہت پسندیدہ اور مقبول شخصیت ہے، ہمارے پروگراموں میں کثرت سے شریک ہوتے ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو خود بہت اچھے شاعر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص ملائمت کی، نرمی کی اور گداز کی خوش الحانی بھی عطا فرمائی ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب، جو ہمارے پروگراموں کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ میں آپ سب کو فرداً فرداً خوش آمدید کہتا ہوں۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ جناب واجد امیر صاحب، شہادت حضرت امام حسین اور سانحہ کربلا نے ہمیں ادبی جہت سے بھی بہت نوازا ہے۔ ہمارے ہاں مرثیہ ہے، منقبت ہے، سلام ہے، نوحہ ہے، اور غزل کی شکل میں بھی کربلا کے استعارے آئے ہیں اور اس نے عجیب جگمگاہٹ پیدا کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ظاہری حیاتیں ہیں، کوئی بھی حیات یا صنف ایسا نہیں ہے شاعری کا جس میں شہدائے کربلا کو اور شہادت امام حسین کو یاد نہ کیا گیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ کلام عطا فرمائیے اپنا۔ ایک سلام کے چند اشعار۔ بسم اللہ۔ یوں بھی ہوا بلند صفِ دشمناں پہ سر، یوں بھی ہوا بلند صفِ دشمناں پہ سر، قاتل اٹھائے پھرتے تھے نوکے سنا پہ سر، سبحان اللہ، سبحان۔ قاتل اٹھائے پھرتے تھے نوکے سنا پہ سر۔ یہ مطلب آ رہا ہے، طاعت میں خم ہوئے جو صدائے اذاں پہ سر، طاعت میں خم ہوئے جو صدائے اذاں پہ سر، اللہ اکبر، سبقت ہزار لے گئے کونوں مقام پہ سبحان سر، اللہ، سبحان اللہ۔ سبقت ہزار لے گئے کونوں مقام پہ سر، پیاسوں کے جسم سے گرے کٹ کر جہاں پہ سر، اللہ اکبر، پیاسوں کے جسم سے گرے کٹ کر جہاں پہ سر، پانی کی موج موج نے پٹکا وہاں پہ سر، سبحان اللہ، سبحان پیاسوں اللہ۔ کے جسم سے گرے کٹ کر جہاں پہ سر، پانی کی موج موج نے پٹکا وہاں پہ سر، کتنا کٹھن سفر تھا لہو اور پیاس کا، اللہ اکبر، کتنا کٹھن سفر تھا لہو اور پیاس کا، سورج نے تھک کے رکھ دیا شب کی اماں پہ سر، اللہ کتنا کٹھن سفر تھا لہو اور پیاس کا، سورج نے تھک کے رکھ دیا شب کی اماں پہ سر۔ شعر دیکھیے، جب خیر و شر میں کر نہ سکے کوئی امتیاز، جب خیر و شر میں کر نہ سکے کوئی امتیاز، ہے بارے دوش اس گھڑی پیرو جماں پہ سر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب خیر و شر میں دوبارہ عطا ہو، جب خیر و شر میں کر نہ سکے کوئی امتیاز، ہے بارے دوش اس گھڑی پیرو جواں پہ سر، اے رحمت تمام تیری چھاؤں کو سلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے رحمت تمام تیری چھاؤں کو سلام، قربان بے شمار تیرے صاحباں پہ سر، اللہ اکبر، اے رحمت تمام تیری چھاؤں کو سلام، قربان بے شمار تیرے صاحباں پہ سر، ایک طفل شیر خار بھی سر ڈالنے کو، ہائے اللہ، ایک طفل شیر خار بھی سر ڈالنے کو تھا، بیٹھا تھا ایک تیر بھی رکھ کر کماں پہ سر، اللہ اکبر، بیٹھا تھا ایک تیر بھی رکھ کر کماں پہ سر، تاراج اس طرح ہوا کنبہ بطول کا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاراج اس طرح ہوا کنبہ بطول کا، فصل بہار سو گئی رکھ کر خزاں پہ سر، ہائے ہائے، فصل بہار سو گئی رکھ کر خزاں پہ سر، پھرتے کہاں ہے
कौल से मर्दान हक कभी। अल्लाह अकबर। फिरते कहाँ है कौल से मर्दान हक कभी। वाजिद हमेशा कटते रहेंगे जुबां पे सर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिरते कहाँ है कौल से मर्दान हक कभी। वाजिद हमेशा कटते रहेंगे जुबां पे सर। सुभान अल्लाह। यूं भी हुआ बुलंद सफ़े दुश्मना पे सर। कातिल उठाए फिरते थे नौके सना पे सर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मुकर्रम, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि किस खुशाहंगी से बारगाह सैयदना इमाम हुसैन में और बारगाह शुहदाए करबला में खराज अकीदत पेश किया गया है। इस मनक़बत में या इस सलाम में या इस नौहे में या इस मरसिए में तकरार मताले है, कई मतले आ गए और इसकी रदीफ़ बड़ी मुनफरिद है। सर उसको बहुत आखिर तक बड़ी शान से निभाया गया है और ख़ुद इस सलाम में भी अदब का और शेर का सर उठा हुआ है, सर बुलंद है अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत पीर साहब, फ़ज़ाइल अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाइए, जिन्होंने हमें हुर्रियत फ़िक्र अता की, जिनके घराने से हमें बख्शिश और निजात नसीब होगी, और मोहब्बत अहले बैत की अहमियत क्या है, उसके तकाज़े क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत इब्तदाइया आपका, और उसके बाद जनाब मोहतरम वाजिद अमीर साहब के सलाम के अशार। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो अज़ीम शुजाअत का कोह सफ़ा हैं, वाह, कि जिनकी अज़मत को जिस कदर सलाम अक़ीदत पेश किया जाए कम है। हुज़ूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक मरहला पर ये इजाज़त थी कि अगर कभी कोई ज़ालिम, कोई जाबिर तुम पर हुक्मरान बन जाए तो अपने ईमान को अपने दिल में मजबूती से कायम रख कर वक्ती तौर पर उसकी इताअत पर सर झुकाना या उसको तस्लीम करना, अपनी जान बचाने के लिए जी। लेकिन इस रुखसत के बावजूद बहुत सी हस्तियों ने इस रुखसत पर अमल किया जी। लेकिन अगर वो आगोश नबूवत का पाला हुआ भी इस रुखसत पे अमल कर लेता तो फिर अजीमत का कौन शहसवार बनता, अजीमत का शहनशाह कौन बनता, अजीमत का ताजदार कौन बनता। ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये बताया कि रसूल ज़ादे पूरे का पूरा अपना चमनिस्तान कुर्बान करने के लिए उस दीन पर आज मैदान करबला में हाजिर हैं जिस दीन पर अव्वलीन कुर्बानियाँ देने वाली सिद्दीक़तुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सुभान अल्लाह है, हज़रत सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत सैयदुश्शुहदा अमीर हमज़ा हैं, हज़रत मौला अली मुर्तज़ा हैं और हुज़ूर के दीगर असहाब बावफ़ा जो दीन पर अपना सब कुछ कुर्बान करते रहे अपने अपने वक्त में। अब जब वो उनमें से बहुत सी हस्तियाँ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाज़िर हैं तो आज हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन तमाम सरकशों के मुकाबला में आप आगोश नबूवत के परवरदा, नाज़े विलायत के परवरदा, आपने आराम को तरजीह नहीं दी, आसानी और सहूलत को तरजीह नहीं दी, बल्कि बताया है कि बनु हाशिम होते कौन हैं, बनु हाशिम की शान क्या है और बनु हाशिम का इस इस्लाम के साथ ताल्लुक़ कैसा है, वो उन्होंने अपने किरदार और अमल से बताया है कि बनु हाशिम की अज़मत क्या है। हम इस्लाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करके दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। सूरत मसला तो ये है ना कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकशों को सरकशी की सज़ा देने के लिए कुदरत चाहे तो अपने इस आलम असबाब में कोई भी सबब पैदा कर दे, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जिस दिन के लिए हुज़ूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो फिर उसको नाना जान की लाज भी रखी है, उनके फरमान की लाज भी रखी है और ये बताया है कि सारा अरब बेजा उन्हें सादिक नहीं कहता था। आज मैं अपने खून से गवाही दे रहा हूँ कि वो जो फरमा के गए हैं वो हक़ है और हम उसे साबित करने के लिए तैयार हैं। न सिर्फ अपनी जान की कुर्बानी बल्कि पूरे के पूरे ख़ानदान की कुर्बानी, आज़ा, अकारिब,
دوست، رفقا، سب کی قربانیاں. اور میں ایک جملہ ڈاکٹر صاحب عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ میری زبان ساتھ دے سکے، کہ جو تو قدموں سے پہ چل کے جا سکتے تھے، انہیں تو ان کی مائیں بنا کر سوار کر یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، پھر بھی وہ تیار کر کے بھیجتی تھیں. اور جو قدموں پہ چل نہیں سکتے تھے انہیں آقا حسین اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر لائے. ہمارے خدا یہ آخری نذرانہ ہے، اس کو بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول کر لیں. یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر حضرت سید سجاد بچے ہیں تو وہ تو سورہ کوثر کا وعدہ تھا اللہ رب العزت کا اپنے حبیب سے، وہ تو خدا نے انہیں مبتلا بخار کر کے اپنے حبیب علیہ السلام کی نسل پاک کو بچایا ہے. وہ تو سورہ کوثر کی وعدہ کی تکمیل تھی، وگرنہ حسین پاک نے تو چند ماہ کے شہزادے کو بھی بارگاہ رب العزت میں پیش کر دیا. یہ عظیم حسینی کردار حق کی سربلندی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ نہ صرف اس امت کی بلکہ عالم انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا. جہاں کہیں حریت فکر کی بات آئے گی وہاں سالار کارواں حضرت امام حسین علیہ السلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب کو منقبت عطا فرمائیے، کچھ اشعار، اور میری درخواست ہے کہ آپ اگر اپنا کلام عطا فرمائیں تو بہت مسرت ہوگی. ارشاد فرمائیے. دنیا میں بے مثال ہے سیرت حسین کی، دنیا میں بے مثال ہے سیرت حسین کی، جلوہ رسول پاک کا صورت حسین کی، جلوہ رسول پاک کا صورت حسین کی، زہرا کا لال راکب دوش رسول ہے، زہرا کا لال راکب دوش رسول ہے، کیا اور میں بتاؤں فضیلت حسین کی، کیا اور میں بتاؤں فضیلت حسین کی. ہر انتہائی ظلم پہ سجدے کیے ادا، ہر انتہائی ظلم پہ سجدے کیے ادا، صد رشک ہے جہاں میں عبادت حسین کی، صد رشک ہے جہاں میں
عبادت حسین کی پڑھیے درود آل محمد پہ ہر گھڑی پڑھیے درود آل محمد پہ ہر گھڑی کرتی ہے یہ تقاضا محبت حسین کی کرتی ہے یہ تقاضا محبت حسین کی اور آقا حضور نظر پہ نظر کرم کرے آقا حضور نظر پہ نظر کرم کرے رکھتا ہے یہ بھی دل میں عقیدت حسین کی رکھتا ہے یہ بھی دل میں عقیدت حسین کی سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکر گزار ہیں، آپ نے بہت ہی عمدہ اور یادگار کلام پیش کیا. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. ناظرین مکرم، ہمیں ایک مختصر وقفہ کرنا ہے. بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. شہدائے کربلا کا اور بالخصوص سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا یہ ذکر پاک جاری رہے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. سلام یا حسین، 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 سلام. السلام علیکم ناظرین مکرم. 92 نیوز چینل کی خصوصی ٹرانسمیشن سلام شہدائے کربلا میں دوبارہ خوش آمدید عرض کرتا ہوں. ہمارا آج کا موضوع ہے شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام. ناظرین مکرم، حضرت امام حسین علیہ السلام کی محض نسبتیں ہی قابل عزت اور قابل احترام نہیں ہیں اور ہمارے لیے جزو ایمان نہیں ہیں، بلکہ آپ کی ذات، آپ کے محاسن، آپ کے اوصاف، آپ کی سیرت اور آپ کا کردار بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور اس اعتبار سے بھی وہ ہر اعتبار سے یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم ان کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور ان کو یاد کریں، ان کے پیغام کو یاد کریں. اس لیے کہ ان کے پیغام کو یاد کرنا فی الاصل قرآن کو یاد کرنا ہے، سیرت طیبہ کو یاد کرنا ہے اور اس عزم کا اعادہ کرنا ہے کہ ہم مشکل وقت میں اسلام کا ساتھ دینے کے لیے تہہ دل سے تیار ہیں. ناظرین مکرم، اب ہم کلام سنیں گے پروفیسر ظفر الحق چشتی صاحب سے بارگاہ سید الشہداء میں. میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں. جناب ظفر الحق چشتی صاحب. اس نے امت کے لیے
کتنے خزینے چھوڑے، سبحان اللہ، اس نے امت کے لیے کتنے خزینے چھوڑے، کربلا سامنے تھی مکے مدینے چھوڑے، اللہ اکبر، اللہ اس اکبر، نے امت کے لیے کتنے خزینے چھوڑے، سبحان اللہ، کربلا سامنے تھی مکے مدینے چھوڑے، درد کے کوفوں کو آہا، چاپ روانہ ہو کر، اللہ اکبر، درد کے کوفوں کو چپ چاپ روانہ ہو کر اس نے آداب مدینہ کے کرینے چھوڑے، اللہ اللہ درد کے کوفوں کو سبحان چپ چاپ روانہ ہو کر سبحان اللہ، اس نے آداب مدینہ کے کرینے چھوڑے۔ آپ کے لیے سر کے جانے کیا بات تھی جو اور مہینوں میں نہ تھی، جانے کیا بات تھی جو اور مہینوں میں نہ تھی، ایک محرم کے لیے سارے مہینے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جانے کیا واہ واہ، بات تھی کیا کہنے، جو اور مہینوں میں نہ تھی، کیا کہنے، جانے کیا بات تھی جو اور مہینوں میں نہ تھی، ایک محرم کے لیے سارے مہینے چھوڑے، اور ایک جوان بھی علی اکبر سا دکھا دے کوئی، آہا، سبحان ایک جوان بھی علی اکبر سا دکھا دے کوئی، آل اطہار نے انمول نگینے چھوڑ، ایک جوان بھی علی اکبر سا دکھا دے کوئی، آل اطہار نے انمول نگینے چھوڑے، اور ایسے اتوار نظر آئیں تو بیعت کر لوں، آہا، ایسے اتوار نظر آئیں تو بیعت کر لوں، جیسے اتوار خلافت میں علی نے چھوڑے، کیا بات ہے، سبحان ایسے اللہ، سبحان، اتوار نظر آئیں تو بیعت کر لوں، جیسے اتوار خلافت میں علی نے چھوڑے، واہ واہ، اور مدح حیدر کے سمندر میں ظفر ڈوب گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مدح حیدر کے سمندر میں ظفر ڈوب گیا، بادشاہوں کے امیروں کے سفینے چھوڑ، سبحان اللہ، سبحان مدح حیدر کے سمندر میں ظفر ڈوب گیا، بادشاہوں کے امیروں کے سفینے چھوڑ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم آپ کا کلام جب بھی سنتے ہیں تو اس میں ایک خاص گداز اور ایک صوفیانہ چاشنی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتوں سے نوازے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خلافت راشدہ کا دور 30 سال کا ہوگا، اور بعض صحابہ کی روایت کے مطابق آپ نے جوانوں کی حکومت سے پناہ بھی مانگی تھی۔ بے شک۔ تو اس سارے تناظر میں سیدنا حسین علیہ السلام کی یہ جو تحریک کربلا ہے، اس کی کیا اہمیت اور افادیت ہے، اور آپ کی سیرت اور کردار کی کچھ ایسی جھلکیاں بتائیے نا جو ہمیں اخلاق محمدی یاد کروا دیں اور سیرت مرتضوی یاد کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سانحہ کربلا میں یزید پلید کے لشکر نے جہاں حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام حسین علیہ السلام کی مبارک گردن پر تلوار چلائی، اللہ اکبر، صرف گردن ہی نہیں کاٹی بلکہ کتنی خوب بات صوفیہ نے لکھی، یہ بوسہ گاہ کو کاٹا۔ ہائے ہائے، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پیار دیا تھا اس کو کاٹ رہے تھے، اور پھر اس بدر کامل کو جو اخلاق کریمانہ کا بدر کامل تھا، کہا یعنی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو رسول ہاشمی علیہ السلام کی صفت اعظم ہے، اس صفت کو اگر امت میں آپ نے کہیں بلند مرتبہ دیکھنا ہے تو ان کا نام حضرت امام علی مقام امام حسین ہے۔ واہ واہ، یعنی دشمن کے بے شک، مقابل کھڑا ہونا اور اخلاق میں گراوٹ نہ آنا، کیا بات، دشمن کے سامنے کھڑا ہونا اور سخاوت کا کم نہ ہونا، دشمن کے سامنے کھڑا ہونا اور وہاں بھی جھوٹ نہ بولنا۔ حضور لاکھوں کے لشکر میں سے بھی کسی نے بھی
اخلاق کردار کا کوئی عیب نہیں نکالا، کوئی عیب نہیں، ایک ہی عیب تھا بس، نکال کیسے سکتے جو راقب دوش مصطفیٰ ہیں، جن کو حضور علیہ السلام نے خود اپنا لعاب پلایا ہو، اللہ اکبر، جن کو شباہت میں رسول اللہ علیہ السلام کے جسد اقدس کے ساتھ رب نے مشابہت دی ہو، جس کی بناوٹ حضور جیسی ہو، جن کے اخلاق حضور جیسے ہوں۔ اخلاق تو ایسے تھے، قبلہ نظامی صاحب آپ نے کہا ہم چند برکات لیتے ہیں۔ امام علی مقام مسجد نبوی میں تشریف فرماتے اور اسے بیان کیا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خود بیان کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص آیا ہے، عرابی آیا ہے، اور اسے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، جھگڑے میں کسی کا قتل کر بیٹھا اور دیت دینی تھی، میرے پاس آیا تو میرے پاس صرف 100 درہم تھے، میں نے اسے دے دیا۔ عتبہ بن ابی سفیان کے پاس گیا تو اس نے بھی 100 درہم دیا تو اس نے پھینکا، ان کا اس سے میرا کیا بنے گا؟ کہہ رہے ہیں پھر تیری مشکل کو حل کر سکتا ہے تو شہزادہ رسول اللہ۔ تو حضرت امام علی مقام کے پاس وہ شخص پہنچا، کیا خوب شخصیت تھی، آپ فرمانے لگے میاں ہم تو معرفت کے مطابق عطا کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، ذرا تیری معرفت کا ہم امتحان تو لے لیں۔ پوچھا کہ بتائیے نجات کس میں ہے؟ تو وہ شخص جواب دینے لگا امام پاک نجات تو صرف توکل علی اللہ میں ہے، رب پہ توکل کریں گے تو نجات پا جائیں گے۔ آپ نے دوسرا عارفانہ سوال کیا کہ افضل ترین اللہ کے حضور عمل کون سا ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دینے لگا وہ علم جو حلم کے ساتھ جڑا ہوا۔ اللہ اللہ سبحان۔ پھر آپ نے تیسرا سوال امام پاک نے فرمایا کہ اس انسانی زندگی میں بہترین کردار اور بہترین کام کون سا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتماد کرنا اپنی ہر مشکل گھڑی میں اور ہر مصیبت میں۔ اور پھر آپ فرمانے لگے کہ میاں اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو پھر اس کے لیے نجات اور بہترین کردار کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ کہتے ہیں پھر ایسا مال ضروری ہے جو سخاوت سے مزین ہو۔ امام پاک فرمانے لگے کہ اگر مال بھی نہ ہو تو پھر تو آگے سے کہنے لگا پھر تو اس بندے کے لیے مر جانا صحیح ہے، یعنی نہ اس کے پاس علم ہے، نہ توکل ہے، نہ اعتماد ہے اور نہ ہی سخاوت والا مال ہے، تو اس دنیا میں رہ کر اس نے کرنا کیا ہے؟ تو امام پاک فرمانے لگے واہ کیا بات ہے، آپ نے کہا کہ اس کو 20,000 درہم دے دیے۔ اللہ اکبر، 20,000 درہم۔ کردار یعنی سخاوت بھی فرما رہے ہیں، اخلاق بھی دکھا رہے ہیں، تربیت بھی کر رہے ہیں اور معرفت سے بھی نواز رہے ہیں۔ مدینے کے انصار میں سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور مہربانی کیجئے ایک مشکل میں ہوں۔ تو آپ پتہ ہے آگے سے کیا فرمانے لگے؟ مشکل لکھ کر بتاؤ کہ تمہاری عزت رہ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے معزز لوگ تھے، معزز بھی تھے، معزز بھی تھے اور کمال ہستی تھے۔ کہا کہ لکھ کر مجھے دیجئے تاکہ 2 لوگ سن نہ سکے تمہاری بات کو۔ اس نے لکھ کر دیا کہ میں نے فلاں بندے کے 500 درہم دینے اور بہت مجبور ہوں، آپ صرف سفارش کر دیں، لکھ دیں کہ وہ مجھے کچھ ٹائم دے دے۔ آپ نے کہا سفارش کیا کرنی، یہ پیسے لے جاؤ، اس کا قرضہ بھی اتار لو اور اپنی مزید جو ہے نا آسائش بھی خرید لو۔ اور پھر کیا فرمانے لگے؟ کمال بات ہے، فرماتے جب بھی مشکل پیش کرنا تو دیندار کے سامنے پیش کرنا، سچا دیندار، خالی ملا گیری کی بات نہیں ہے، سچا دیندار۔ کہا کہ وہ پھر اپنے دین کی وجہ سے تیری مدد کرے گا، تجھے رسوا نہیں کرے گا۔ کیا اصول ہے؟ کہا کہ اگر کسی کے سامنے بات رکھنا تو صاحب مروت کے سامنے رکھنا، وہ اپنی عزت نفس کے لیے تیری مدد کر دے گا۔ پھر آپ تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں پھر اگر تم نے مدد طلب کرنی ہو تو عالی نسب سے طلب کرنا۔ اور کربلا میں یہ چیزیں واضح بھی تھی، اللہ اکبر، عالی نسب، حضرت علی کے شہزادوں سے مانگا جا رہا ہے تو وہاں بھی عطا کر رہے ہیں۔ فرمایا عالی نسب سے اپنا سوال کرنا، کیونکہ عالی نسب اپنے خاندان کے خون کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ تمہیں شر نہیں پہنچائے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ پھر قبلہ اتنا جاہ و جلال، اتنا رتبہ، اتنی شجاعت بندے میں تکبر پیدا کر دیتی ہے۔ اور کمال شخصیت ایسی ہے کہ مدینے کی گلیوں میں لگا دسترخوان اور بیٹھے فقراء کہتے ہیں حضور ذرا تشریف لائیے، ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جائیے۔ آپ اپنی سواری سے اترتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ سوکھی روٹی کے جو ہے نا وہ چند لقمے لیتے ہیں اور فرماتے ہیں رب تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر کہتے ہیں میاں آج ہم نے تمہاری دعوت قبول کی ہے، میری دعوت بھی قبول کرو۔ پھر ان فقیروں کو اپنے گھر بلاتے ہیں۔ تو قبلہ اتنا بڑا نام اور اتنا بڑا عمل اور اتنا بڑا کردار ان کو
کاٹا گیا ہے کربلا کے میدان میں، صدیاں مٹ جائیں گی اور لوگ مٹ جائیں گے، اس کے اندر موجود جو غم ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور اس کے اندر موجود جو تکلیف ہے وہ کبھی وہ اذیت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ تو کہا جاتا ہے نا سوگ 3 دن کا ہوتا ہے اور فلانے دن کا ہوتا ہے، لیکن یہاں اتنے بڑے بدر کامل کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، اس حملے کی گراوٹ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ یزیدی مریں گے، دفن ہوں گے، تباہ حال ہوں گے، ان کے نام و نشان تک مٹیں گے، لیکن امام پاک کا وہ جو سورج بلند تھا وہ بلند ہے اور وہ محشر تک بلند رہے گا۔ وہ نسب کی وجہ سے بھی بلند، حسب کی وجہ سے بھی بلند، علم کی وجہ سے بھی بلند، اور پھر قبلہ اپنے کردار کی وجہ سے بھی بلند۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ میدان کربلا میں آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی فیاضانہ سلوک کیا۔ قبلہ دیکھیں ذو حسم کے اوپر آپ جو ہے نا وہ حر کے لشکر کے لیے فرما رہے ہیں کہ ان کے پیاسے اونٹوں کی پیاس بجھاؤ، ان کی سواریوں کے جو لب خشک ہیں ان لبوں کی پیاس بجھاؤ، اور دوسری طرف حضرت امام علی اصغر کی گردن پر تیج چل رہے ہیں۔ کتنا تفاوت ہے اور فرق ہے، زمین آسمان کے فاصلے ہیں۔ اور آپ کا قبلہ یہ فیاضی تو تھی، سب کچھ قربان کر کے بھی کہہ رہے ہیں ابھی معافی مانگو معاف کر دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے بڑی فیاضی کیا ہوتی ہے؟ فیاضی صرف مال دینا، کھانا دینا، روٹی دینا نہیں ہوتی ہے، آپ سارا کچھ لٹا دینے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں لوگوں معافی مانگ لو، میں اس سخی گھرانے کا فرد ہوں، میں تمہاری سفارش بھی کروں گا، معافی بھی دلاؤں گا، اور تمہارے غم کو بھی مٹا دیا جائے گا۔ اس سے بڑا فیاض کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا سخی کیا ہو سکتا ہے؟ آپ جیسا ہمدرد بھی کوئی نہیں اور آپ جیسا جواد بھی اس کائنات میں نہیں ہے۔ اسی لیے تو حضور فخر عالم کی نسل کو ان کی نسل میں رکھا گیا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ جواد کی نسل جواد میں رکھی جاتی ہے اور سخی کی نسل سخی کی پشت میں رکھی جاتی ہے، اور قیامت تک انہی کا ہی کنبہ چلے گا اور انہی کا ہی نام چلے گا۔ یہ تحریک مٹنے والی بھی نہیں ہے، یہ تحریک میں آپ اوراق بدل سکتے ہیں، آپ کتابیں بدل سکتے ہیں، مورخ خرید سکتے ہیں، سلطان بدل سکتے ہیں، شاہ و بادشاہ بدل سکتے ہیں، لیکن اس تحریک کی مظلومیت کو نہیں بدلا جا سکتا اور اس کی حقانیت کو بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب، ذوق و شوق کی ایک ایسی کیفیت ہے، ارادت و عقیدت کے اس موقع پر آپ کچھ عطا فرمائیے، کوئی منقبت۔ جانان شاہ والا سلطان کربلا ہے، جانان شاہ والا سلطان کربلا ہے، زہرا کا گود پالا، زہرا کا گود پالا سلطان کربلا ہے، جنت کو دیکھتا ہے تاروں سے کھیلتا ہے، جنت کو دیکھتا ہے تاروں سے کھیلتا ہے، دوشے نبی پہ بیٹھا، دوشے نبی پہ بیٹھا سلطان کربلا ہے، دوشے نبی پہ بیٹھا سلطان
سلطان کربلا ہے. تفسیر والضحیٰ ہے، تصویر مصطفیٰ ہے. تفسیر والضحیٰ ہے، تصویر مصطفیٰ ہے. نور نگاہ زہرا، نور نگاہ زہرا، سلطان کربلا ہے. نور نگاہ زہرا، سلطان کربلا ہے. صحرائے نینوا کو جس نے کیا معلا، صحرائے نینوا کو جس نے کیا معلا، ختم الرسل کا بیٹا سلطان کربلا ہے. ختم الرسل کا بیٹا سلطان کربلا ہے. دشمن کی برچھیوں میں، تیروں کی بارشوں میں، دشمن کی برچھیوں میں، تیروں کی بارشوں میں، جو کر رہا ہے سجدہ، جو کر رہا ہے سجدہ، سلطان کربلا ہے. سر کٹ گیا ہے لیکن لب پر تلاوتیں ہیں. سر کٹ گیا ہے لیکن لب پر تلاوتیں ہیں. نیزے پہ سر ہے جس کا سلطان کربلا ہے. نیزے پہ سر ہے جس کا سلطان کربلا ہے. راہ خدا میں جس نے قربان کر کے سب کچھ، راہ خدا میں جس نے قربان کر کے سب کچھ، دی کر دیا ہے زندہ، دی کر دیا ہے زندہ، سلطان کربلا ہے. دی کر دیا ہے زندہ، سلطان کربلا ہے. محشر میں مجھ کو قرب مولا نصیب ہوگا، محشر میں مجھ کو قرب مولا نصیب ہوگا، کیونکہ میرا حوالہ سلطان کربلا ہے. کیونکہ میرا حوالہ سلطان کربلا ہے.
باطل کے سامنے جو ڈٹ گیا تھا حسنی، باطل کے سامنے جو ڈٹ گیا تھا حسنی، وہ شاہ کا نواسا، وہ شاہ کا نواسا، سلطان کربلا ہے جہانان شاہ والا، سلطان کربلا ہے زہرا، زہرا کا گود پالا، سلطان کربلا ہے۔ آپ سلامت رہیں، بہت خوب۔ ناظرین مکرم، ہمیں ایک مختصر وقفہ کرنا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور ذکر پاک کربلا جاری رہے گا، شہدائے کربلا کو خراج تحسین ہم پیش کرتے رہیں گے، خصوصاً سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر پاک جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سلام یا حسین، 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 سلام۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، 92 نیوز چینل کی خصوصی ٹرانسمیشن سلام شہدائے کربلا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ ناظرین مکرم، کربلا ایک میراث ہے ہماری روحانی، دینی، عسکری، اعتقادی اور حریت فکر و نظر کی۔ یہ معراج انسانیت ہے، عظمت انسانیت ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام کے ایک انکار نے پوری دنیا میں آزادی خواہ لوگوں کو سر بلند ہو کر جینا سکھایا۔ ہمارے ہاں ادبی روایت میں جدید مرثیہ بھی ایک بہت ہی قابل قدر صنف ہے۔ مرثیے کا جو ایک کلاسیکی انداز تھا اس کو جدید آہنگ میں، نئے زبان میں، نئے افکار کے ساتھ پیش کرنے میں جن لوگوں کا نمایاں کردار ہے، ان میں ایک شاعر مرحوم جوش ملیح آبادی بھی تھے۔ میں چند اشعار ان کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر ہم اپنے معمول کے پروگرام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کربلا، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا۔ یہ جو ہمارے شاعروں نے خراج تحسین پیش کیا ہے سیدنا حسین کو، آپ کے ساتھیوں کو، کربلا کی فکر کو اور اس تحریک کو، اسی طرح ہمارے ثنا خوانوں نے بھی اپنے اپنے مقام پر، اپنی اپنی جگہ پر کوئی کمی نہیں چھوڑی اپنی بساط کے مطابق۔ ظاہر ہے ان کی شان تو ایسی ہے کہ اس کا حق نہ شعر و سخن ادا کر سکتے ہیں، نہ نطق و بیان سے ادا ہوتا ہے اور نہ ہی آواز و آہنگ سے بیان ہو سکتا ہے۔ جب ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم ان کی بارگاہ ناز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بازار مصر میں ایک بڑھیا سوت کی انٹی لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے چلی تھی۔ ہمارے دو مہمان نئے تشریف لائے ہیں، اس بزم میں رونق افروز ہوئے ہیں اور ان کی سعادت ہے کہ ذکر حسین کی اس محفل میں ان کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ جناب محمد شاہ زیب جاوید گنجالوی صاحب اور جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب، آپ دونوں کے نام اور کام سے آگاہ ہیں۔ جناب واجد امیر صاحب،
عطا فرمائیے کوئی کلام، ہم منتظر ہیں، ہماری سماعتیں ہمتن گوش ہیں۔ کہ شام اتری ہے تو کچھ دیر قضا بیٹھی ہے، اللہ شام اتری ہے تو کچھ دیر قضا بیٹھی ہے، اب یہ آرام سے بیٹھی ہے تو کیا بیٹھی ہے، ہائے 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 اللہ شام اتری ہے تو کچھ دیر قضا بیٹھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ آرام سے بیٹھی ہے تو کیا بیٹھی ہے، اب یہ آرام سے بیٹھی ہے تو کیا بیٹھی ہے، تیر انداز بھی اٹھے ہیں نشانہ لے کر، تیر انداز بھی اٹھے ہیں نشانہ لے کر، دل کی منشا ہے کہ راضی برضا بیٹھی ہے، دل کی منشا ہے کہ راضی برضا بیٹھی ہے، لبے دریا وہ قلم ہو گئے بازو جن سے، لبے دریا وہ قلم ہو گئے بازو جن سے، ایک کلی پانی کی امید لگا بیٹھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، دریا وہ کیا بات ہے، کیا قلم ہو گئے بازو جن سے، سبحان ایک کلی پانی کی امید لگا بیٹھی ہے، گر رہا ہے سبھی اطراف سے جلتا خیمہ، گر رہا ہے سبھی اطراف سے جلتا خیمہ، اور سہمی ہوئی کونے میں دعا بیٹھی ہے، اللہ گر اکبر، رہا ہے سبھی اطراف سے جلتا خیمہ، اللہ اکبر، اور سہمی ہوئی کونے میں دعا بیٹھی ہے، صبح کی آس میں سادات کی دلجوئی، اللہ اکبر، صبح کی آس میں سادات کی دلجوئی کو، دور ٹیلوں سے پرے باد صبا بیٹھی، کمال ہے، دور ٹیلوں سے پرے باد صبا بیٹھی ہے، سر جھکائے جہاں بیٹھے ہیں پرے کرگسوں کے، سر جھکائے جہاں بیٹھے ہیں پرے کرگسوں کے، فاختہ بھی وہیں ایک شاخ پہ آ بیٹھی، سبحان اللہ، فاختہ بھی وہیں ایک شاخ پہ آ بیٹھی ہے، منتظر کس کی ہے اس دشت میں خالی آنکھیں، ہائے ہائے، منتظر کس کی ہے اس دشت میں خالی آنکھیں، اب تو وحشت بھی یہاں خاک اڑا بیٹھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب تو وحشت بھی یہاں خاک اڑا بیٹھی ہے، شاید دیکھیے کہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی کوئی بیمار سی لو، ہائے اللہ، لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی کوئی بیمار سی لو، جب ہوا سارے چراغوں کو بجھا بیٹھی ہے، لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی کوئی بیمار سی لو، اللہ، جب ہوا سارے چراغوں کو بجھا بیٹھی ہے، جانتا کیسے بھلا مجمع دربار ستم، جانتا کیسے بھلا مجمع دربار ستم، پردہ داروں میں کوئی شعلہ نوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جانتا کیسے بھلا مجمع دربار ستم، پردہ داروں میں کوئی شعلہ نوا بیٹھی ہے، اور مکتا ہے کہ تر بتر ہو کے لہو میں وہ گری ہے واجد، تر بتر ہو کے لہو میں وہ گری ہے واجد، کوئی تتلی جو کسی پھول پہ آ بیٹھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی تتلی جو کسی پھول پہ آ بیٹھی ہے، شام اتری ہے تو کچھ دیر قضا بیٹھی ہے، اب یہ آرام سے بیٹھی ہے تو کیا بیٹھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، عربی اہل بلاغت کا ایک محاورہ ہے، ضرب المثل ہے، ایک بنیادی اصول ہے کہ الکنایۃ ابلغ من التصریح، اشارہ اور کنایہ اور استعارہ صراحت سے اور وضاحت سے افضل ہے اور زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ ناظرین مکرم، ہم نے ابھی جو کلام سنا بہت ہی عمدہ کلام ہے، یہ جدید منقبت ہے، اس دور کے تقاضا یہ ہے کہ ہم بہترین جدید ترین منقبتیں لکھیں، اس میں کئی کربلا کے کرداروں کا، مقدس کرداروں کا ذکر ہوا، لیکن ایسے ایسے کنایوں میں، ایسے ایسے اشاروں میں کہ کیا کیف و سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میدان کربلا میں شہدائے کربلا جو مختلف کردار تھے، ان کے ایثار کی، ان کی قربانی کی اور ان پر ٹوٹنے والے مظالم کی کیا کہانی ہے، کیا داستان ہے، حضرت پیر قمر الشکور احمد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں محترم واجد امیر صاحب نے آج کی اس نشست کو پہنچا دیا ہے، جی، وہاں میں تبرکاً چند اشعار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے قصیدہ کی پیش کرنا، ارشاد کیجیے۔
ان الطیاریح الصبا یومن الی ارض الحرم اللہ اکبر اللہ بلغ سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبی لأہل بلدتاً فیہا النبی المحتشم یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموکب والمزدحم۔ سبحان اللہ سبحان۔ میدان کارزار میں ایک ایک ہستی کو اگر دیکھیں تو وہ یہ اپنے عمل سے اور کردار سے ظاہر کر رہے ہیں کہ شجاعت کس کو کہا جاتا ہے، اور فرزند رسول پر اپنے آپ کو قربان کرنا اس کا معیار کیا ہے، اور دین کے لیے جانیں نچھاور کرنا ایثار کس کو کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ہر ہستی نے، ہر شخصیت نے واضح کیا۔ اگر ہم دیکھیں اصحاب حضرت امام حسین علیہ السلام سے، رفقا سے، تو حضرت حبیب ابن مظاہر کس شان کے حامل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ میں اکثر جب بھی یہ تذکار پاک دیکھتا ہوں، مطالعہ میں آتے ہیں، تو میں یہ سوچتا ہوں وہ قبیلہ بنو اسد کے سردار تھے، کتنی دیر جیتے، کتنی دیر زندہ رہتے، کتنی دیر یہ سرداری رہتی۔ غلامی حسین نے کیا عظمت عطا کر دی ہے کہ ادھر زائر روضہ امام حسین علیہ السلام کو پلٹتا ہے، السلام علیکہ یا انصار الحسین، حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں آپ پر سلام ہو، زائر پلٹتا ہے تو سلام پیش کرتا ہے۔ کیا عزت پائی، کیا عظمت پائی، کیا جاویدانی شان پائی ہے۔ یہاں آ کر وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ میرا پاک پروردگار جو فرماتا ہے کہ شہید کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کرو کہ وہ مر گیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ گمان بھی نہ کرو کہ جو راہ خدا میں مر گئے ہیں وہ مر گئے، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔ یہ وہ جاویدانی رزق ہے جو سلامتی کے سلام ان تک پہنچ رہے ہیں، خلق خدا کی طرف سے بھی اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو رحمتیں پیش ہو رہی ہیں۔ اگر ہم گنج شہداء کو دیکھیں تو نوجوانان اہل بیت نے، آبان و انصار کے جو رفقا تھے، انہوں نے، ان کے بچوں نے، شہزادوں نے جو داستان رقم کی ہے وہ گنج شہداء کے باہر لکھے ہوئے ان ناموں کی فہرست سے واضح ہوتی ہے۔ اور کتنی خوبصورت بات، حق اور باطل کی میں جو تمیز ہے اس کے لیے بہت سے اشعار کہے گئے، لیکن اقبال نے جو کہا وہ کتنا خوبصورت کہہ دیا، دشمناں چو ریگ صحرا لا تعد، دوستان او با یزداں ہم عدد۔ اقبال کہتے ہیں کہ دشمنان حسین کی تعداد تو ریت کے ذروں کے برابر انگنت تھی، لیکن دوستان حسین جو تھے وہ یزداں کے عدد کے برابر، یعنی 72 یزداں کے عدد اعداد کے اعتبار سے وہ یزداں کے ہم عدد تھے دوستان امام حسین علیہ السلام۔ اسی طرح جتنی بھی قربانیاں ہیں، حضرت شہزادہ علی اکبر جو ہم شکل پیمبر اور عین شبیہ مصطفیٰ ہیں، خود سرکار امام حسین علیہ السلام جب انہیں روانہ کرتے ہیں میدان کارزار کی طرف، تو آپ خود بارگاہ رب العزت میں التجا کر رہے ہیں کہ اے میرے پاک پروردگار، میں اپنے اس بیٹے کو اس قوم اشقیاء کی طرف بھیج رہا ہوں دین حق کی حفاظت و سربلندی کے لیے، جو عین تیرے رسول کے مشابہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یہ بات کہہ کے روانہ کرتے ہیں۔ دین پر اس طرح اپنا سب کچھ لٹا دینا، یہ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہی شان ہے، اور دین کو بچا لینا۔ میں جب اپنی ایک چھوٹی سی بات تحدیث نعمت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، 2013 میں جب مجھے پہلی بار حاضری کا شرف ملا تو جو پہلا تاثر میرے ذہن میں پیدا ہوا گنبد مبارک کربلا میں نظر پڑنے پہ، پہلا تاثر جو ظاہر دل میں اٹھا اور ابھرا خیال میں، وہ یہ کہ باری تعالیٰ
دشمن نے تو ہر نقش مٹانے کی کوشش کی تھی، تیری ذات کتنی عظیم ہے جس نے ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا ہے اور یہ بتا دیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ اس کا مطلب کیا ہے، جو میری راہ میں مجھ سے اپنی جان کا سودا کرتا ہے، اپنی جان دے کر مجھ سے مرضی مولا خرید لیتا ہے، میری مرضیوں کو رضاؤں کو خرید لیتا ہے، انہیں میں کیسے زندگی عطا کرتا ہوں، ان کی شان کو میں کیسے بلند کرتا ہوں۔ اسی طرح جس ہستی کو دیکھیں، ہر اس ہستی کا کردار جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ بے مثل نظر آتا ہے، اور تو اور کربلا تک لانے والا جب اپنی غلطی پہ نادم اور پریشان ہو کر حاضر خدمت ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ آقا یہاں تک لانے کا سبب میں بنا، کیا میری یہ غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام یا اخی کہہ کر اسے مخاطب کرتے ہیں۔ یہ حسین کی شان ہے کہ یہاں تک لانے والے کو بھائی کہہ کر پکارے حسین، کیونکہ اب وہ راہ حقیقت پر آ گیا ہے اور وہ سمجھ چکا ہے کہ اس کی شان کیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حق کے علمبردار ہیں۔ ذات پاک پروردگار ہم پر یہ کرم فرمائے کہ ہمیں بھی اس حقیقت کی اس حقیقت کی سمجھ آئے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ یہ بے سبب نہیں، کائنات صدیوں سے ان کو رو رہی۔ وہ جو نور چشم بطول تھا، جو گلے ریاض رسول تھا، اسی ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیاں اداس ہیں۔ یہ جو حقیقت ہے کہ وہ جب بھی یہ ایام آتے ہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ ایثار امت کو ایک توانائی عطا کرتا ہے کہ حق کی خاطر استقامت کو کیسے اختیار کرنا ہے۔ مسلم تو مسلم رہے، یہاں تو غیر مسلم خراج عقیدت پیش کرتے نظر آتے ہیں کہ جب بھی کبھی ہمارے مصائب کی دنیا میں قدم ڈگمگانے لگے تو ہمیں حسین کی استقامت نے حوصلہ دیا ہے۔ غیر مسلم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، طویل فہرست ہے غیر مسلموں کی، اور یہی حقیقت ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور ان کی یہ جو حق کی سربلندی کی خاطر دو تو باتیں ہیں جو مدینہ سے چلے ہیں، مکہ مکرمہ، مکہ سے کربلا۔ ہر خطبہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام یہ کہتے رہے کہ میرا تو فقط مقصد حیات ہی یہ ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اچھائی پر خود بھی عمل کرنا، اچھائی کا حکم دینا، اس کی تاکید کرنا، اور اللہ کی نامرضیات سے خود کو بھی بچانا اور بچنے کی تاکید کرنا۔ مشن حسین تو یہ ہے، مقصد امام حسین علیہ السلام تو یہ ہے۔ آج بھی ہم جب اس یاد کو تازہ کر رہے ہیں تو اس مقصد کو اپنے ذہن میں جگہ دینا بہت ضروری ہے کہ اسوہ حسینی ہی یہ ہے کہ اللہ اور اپنے پاک پروردگار سے اس کے لیے استقامت طلب کرنا، اپنے پاک پروردگار سے اس کے لیے ہمت طلب کرنا کہ باری تعالیٰ ہمیں حسینی فکر کا علمبردار بنا دے، ہمیں کردار حسینی سے روشنی اور فیض عطا فرما دے۔ اپنے رب سے یہ دعائیں مانگنا، یہی آج کی زندگی کا بہترین طریقہ اور آج کی زندگی کا بہترین ہمارے لیے یہی نمونہ اور یہی ہمارے لیے ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، کربلائے معلیٰ میں جاتے ہیں اور قدم قدم پر وہ یادیں بکھری ہوئی ہیں اور محفوظ ہیں، تو ایک شعر سنیے، ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا سایہ ایک تجلی، ان کے نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ تو ایسا کیسے نہ ہوتا کہ ان کا نام مٹ جاتا، ان کے نشانات مٹ جاتے؟ یہ تو ہمیشہ رہیں گے، ان کو مٹانے کی کوشش کرنے والے مٹ جائیں گے اور مٹتے رہیں گے،
وہ سلامت رہیں گے، ان کی یاد سلامت رہے گی، ان کا ذکر سلامت رہے گا۔ جناب محمد شاہ زیب جاوید گنجالوی صاحب، اگر ممکن ہے، آپ سے ہو سکتا ہے تو جناب ادیب رائے پوری کی وہ معروف منقبت عطا فرمائیے، کیا اس میں کیفیت ہے اور کیا اس کا رنگ ہے؟ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، ترسے حسین آب کو میں جو کہوں تو بے ادب، ترسے حسین آب کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا
لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک دیے سارے جواب ریت پر، ایک سے بڑھ کے ایک دیے سارے جواب ریت پر، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، بس آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسا اعلیٰ کلام ہے ایسا ہی عمدہ آپ نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ ناظرین مکرم، ہمیں ایک مختصر وقفہ لینا ہے، بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ذکر پاک شہدائے کربلا جاری رہے گا، سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر بھی جاری رہے گا، یہ سعادتیں سمیٹیے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، 92 نیوز چینل کی خصوصی نشریات سلام شہدائے کربلا میں دوبارہ خوش آمدید۔ ناظرین مکرم، میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اس خاک پاک کربلا کا کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ جہاں اہل بیت اطہار کے وہ لوگ شہید ہوئے، وہ افراد مقدس شہید ہوئے جو مرقع جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی شباہتیں ہیں ان کے خد و خال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خد و خال کی، اور سیرت اور کردار کی وہ خوشبوئیں ہیں جو گلستان مرتضوی کی ہیں۔
اور ان کی کرنیں اور ان کی نورانیت ہمیں یاد دلاتی ہے افق فاطمی کی. یعنی کیا شان ہے، کیا کیا نسبتیں اکٹھی ہیں. اور پھر امت دیکھ لیجئے، ہم کتنے بد نصیب تھے کہ ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بار بار توجہ دلانے کے باوجود، متنبہ کرنے کے باوجود، حجت تمام کرنے کے باوجود، دنیا کے ہوس نے اور حرص نے ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھی اور ہم حق ادا نہ کر سکے. ہم قیامت تک شرمندہ رہیں گے. ناظرین مکرم، اب میں درخواست کروں گا بہت محترم پروفیسر ظفر الحق چشتی صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں. جناب چشتی صاحب. کربلا تشنہ لبی چند فدایان حسین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کربلا تشنہ لبی چند فدایان حسین، اے فلک دیکھ ذرا یہ سر و سامان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کربلا تشنہ لبی چند فدایان حسین، اے فلک دیکھ ذرا یہ سر و سامان حسین. اور دوش سر تاج رسالت ہے سواری اس کی. اللہ اکبر، کیا شان ہے. دوش سر تاج رسالت ہے سواری اس کی، غوث و اقطاب و ولی سب ہیں غلامان حسین. بے شک. دوش سر تاج رسالت ہے سواری اس کی، غوث و اقطاب و ولی سب ہیں غلامان حسین. نظامی صاحب کے بحر وحدت کو کھنگالا شاہ اجمیر نے جب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بحر وحدت کو کھنگالا شاہ اجمیر نے جب، آپ کے ہاتھ لگا گوہر عرفان حسین. سبحان اللہ، بحر سبحان اللہ. وحدت کو کیا بات ہے. کھنگالا شاہ اجمیر نے جب. سبحان اللہ، سبحان. بحر وحدت کو کھنگالا شاہ اجمیر نے جب، آپ کے ہاتھ لگا گوہر عرفان حسین. اور وہ تو ہے وارث اقلیم شہ کون و مکان. اللہ اللہ. وہ تو ہے وارث اقلیم شہ کون و مکان. غم نہیں سلطنت شام کا شایان حسین. سبحان اللہ، سبحان. غم نہیں سلطنت شام کا شایان حسین. غم نہیں سلطنت شام کا شایان حسین. غم نہیں سلطنت شام کا شایان حسین. اور ہم کو جی زر سے نہیں بو زر سے ہے نسبت. کیا بات ہے. سبحان. ہم کو زر سے نہیں بو زر سے ہے نسبت ہم کو. ہم فقیران حسن، ہم ہیں گدایان حسین. سبحان ہم اللہ، کو سبحان. زر سے نہیں بو زر سے ہے نسبت. اللہ اللہ. ہم کو زر سے نہیں بو زر سے ہے نسبت ہم کو. ہم فقیران حسن، ہم ہیں گدایان حسین. اور گھر سجا رکھا ہے دل دل کے لیے اشکوں سے. اللہ اکبر. گھر سجا رکھا ہے دل دل کے لیے اشکوں سے. کیا عجب آج ہی ہو جائے جو احسان حسین. سبحان اللہ. گھر سجا رکھا ہے دل دل کے لیے اشکوں سے. کیا عجب آج ہی ہو جائے جو احسان حسین. اور مال و زر دنیا و دین میری بلا سے نہ رہیں. کیا بات ہے. مال و زر دنیا و دین میری بلا سے نہ رہیں. میرے ہاتھوں سے نہ چھوٹے کبھی دامان حسین. آمین. مال و زر دنیا و دین میری بلا سے نہ رہیں. میرے ہاتھوں سے نہ چھوٹے کبھی دامان حسین. اور میں کہ دریوزہ گرے آل محمد ہوں ظفر. سبحان اللہ. میں کہ دریوزہ گرے آل محمد ہوں ظفر. دین و دل نظر علی جان ہے قربان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دین و دل نظر علی جان ہے قربان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا خوبصورت اور عمدہ کلام تھا. خصوصاً اس میں جو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری کا حوالہ تھا، اس کی
خصوصی داد قبول فرمائیے آپ۔ علامہ مدنی صاحب، شہادت سیدنا حسین علیہ السلام کتنا بڑا سانحہ ہے امت کے لیے، تاریخ انسانیت کے لیے۔ انسانیت کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے؟ اسلامی معاشروں پر اس کے اثرات کیا ہیں؟ ارشاد فرمائیے۔ اظہار نبوت پر ایک سوال اٹھا تھا مکے میں، تمام قبائل میں یہ سوال تھا کہ آخر نبوت کے لیے بنو ہاشم خاندان کا ہی کیوں انتخاب کیا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب کربلا میں امام حسین نے اللہ اکبر، واہ واہ کہ بنو ہاشم کو یہ امانت ایسے نہیں سونپی گئی ہے، ان کے بچے سے لے کر بڑوں تک ہر ایک نے اپنی گردنوں کو پیش کر کے اس نبوت کو اور توحید کو بچایا۔ یہ ذبح عظیم کی تفسیر اعظم ہے، ذبح عظیم کی تفسیر اعظم تھی۔ وہاں تو قبلہ دمبا پیش کر دیا تھا، اور یہاں اپنی آنکھوں کے سامنے شہزادے کٹوائے جا رہے تھے، اللہ اکبر، اور صبر کیا جا رہا تھا۔ اور پھر آپ قبلہ دیکھیں کہ جن کی جد اعلیٰ کے چلنے کو شعار اللہ کہا دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خالی وہ دوڑی ہیں نا، حضرت حاجرہ دوڑی ہیں، اور صحیح کو شعار اللہ کہا گیا ہے، اور جن کے جد اعلیٰ کے نقش پاک کو مسلح بنایا گیا، مسلح بنا دیا گیا۔ اور پھر جو شبیہ رسول ہوں اور جن کو حضور نے خود کہا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، سبحان اللہ، قربان جائے، ان کے جسد اقدس کے اوپر گھوڑے دوڑیں اللہ، اور ان کو وہاں پر اس طریقے کی تکلیف پہنچائی جائے کہ تاریخ کے لفظوں کے اندر خون رشتہ ہے، سبحان اللہ، تاریخ کے اوراق گریہ کنا ہیں، لفظ روتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف افراد روتے ہیں، قیامت تک انسانیت روتی رہے گی۔ اور میں یوں کہوں تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، امت کا قیامت تک مقدر روتا رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ شہادت ایسی تھی، اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا۔ اور یہ جتنے ادھر سے اہتمام ہو رہے تھے، اور پھر سامنے سے حکمت کے شہنشاہ کا شہزادہ جو اہتمام کر رہا تھا، یہ ایسا فیصلہ کن مارکا تھا۔ دیکھیں تہذیبیں جتنی بھی پرموٹ ہوئی ہیں یا ڈیولپ ہوئی ہیں، چند صدیوں بعد ان کے نام مٹ جاتے ہیں۔ اور یہ شہادت ایسی شہادت ہے، 2 محرم کو خیموں کی بستی بنتی ہے، 10 محرم کو اجاڑ دی جاتی ہے، کئی شہر اجڑ گئے، صدیوں تک آج وہ بستی آباد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ایسی شہادت تھی، کیا بات ہے، ایسی شہادت، کیا بات، یعنی اس شہادت نے مد مقابل کے نسب کو ختم کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی نسل کو ہی مٹا دیا، ان کا نام ہی نہیں ہے، ان کا قبلہ تصور ہی ختم ہو گیا۔ بے شک، شخصیات کا تصور تو رہتا ہے نا، ان کا تصور تک مٹا دیا اس شہادت نے، یعنی باطل کو کس طریقے انجام تک پہنچانا ہے یہ شاہ سوار رسول نے بتا دیا۔ اور شہزادہ رسول کا وہ پھر لمحہ قبلہ کہ جب آپ حضور علیہ السلام کا امامہ اپنے سر پر پہنتے ہیں، آپ جو ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی جو ہے وہ تمام تر جنگی سامان زیب تن کرتے ہیں، اور ذوالفقار حیدری کو پکڑتے ہیں، اور پھر قبلہ عالم تصور میں جائیں تو جگر پارا پارا ہو جائے، ہل جائے انسان، جتنا مرضی وہ پہلوان ہو، کہ ایسی ہستی اب میدان کی طرف جا رہی ہے کہ جن کے خیموں میں علی اصغر شہزادے کا لاشا بچھا ہے، اور وہ شبیہ رسول کے چہرے پر خاک کربلا لگی ہے، اور وہ شہزادہ بھی وہاں تشریف فرما ہے، اور بازو کٹے عباس علمدار جیسا بھائی اپنے تمام بھائیوں کے ہمراہ وہاں پر وہ ترتیب سے ان کے جسد مبارک رکھے ہوئے ہیں، اور پھر اس حال میں جانا کہ پیچھے آپ کی شہزادیاں ہیں، ازواج ہیں، اور آپ کی بہن ہے، اور ان کی وہ بے سر و سامان کی حالت ہے، اور پھر اس طاقت کے ساتھ اور اس شجاعت کے ساتھ اور اس بہادری کے ساتھ اور رب اعلیٰ کے حضور اس طریقے حاضر ہونا کہ تاریخ میں ایسا انسان نہیں پیدا ہوا ہے۔ حضور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اس آخری نماز اور آخری سجدے کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ اکبر، قبلہ آپ دیکھیں جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، اور پھر آپ جیسے ہی اپنی سواری پر سوار ہوتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور رب تعالیٰ
کے حضور عرض کرتے ہیں کہ اے آسمانوں کے رب، یہ میرا نذرانہ قبول فرما، یہ ہماری قربانی کو اپنے حضور قبول فرما۔ اور پھر ایک جملے کے اندر آپ اپنی بات کو تمام کر دیتے ہیں، لوگوں جن کے در پر ہر گناہگار نے شفاعت مانگنی ہے، وہ ہمارے والدین ہمارے خون کا بدلہ جب اللہ سے تمہارے مانگیں گے تمہارے مقابل کھڑے ہو کر، تو پھر کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر! یقین جانے صاحب دل بندہ ہو تو اس کا دل پھٹ جائے یہ جملہ سن کر کہ ایسا شہزادہ جنہوں نے ہم جیسے گناہگاروں کو نوازنا ہے اور جن کے صدقے عرش کا سایہ نصیب ہونا ہے، لیکن نہیں، جب بدبختی غالب ہو، جب مقدر سیاہ پڑ جائے، جب تباہی بندے کو چاروں جانب سے گھیر لے، جب بندہ اندھا ہو جائے تو اسے پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ شہزادہ رسول پر انہوں نے تیر برسائے، تلواریں چلائیں، آپ کی مبارک ماتھے کے اوپر تیر چلایا گیا، اور آپ نے اس آخری لمحے بھی اللہ اکبر اپنے وجود مسعود کو سجدے کی حالت میں رکھا۔ آپ نے اپنی ذات کو اللہ کے حضور سر بر سجود کر دیا، اللہ کے حضور یوں لا کھڑا کیا کہ آپ کی ذات بتا رہی تھی یا رب العالمین، یہ میرا سجدہ قیامت تک کے سجدوں کا امین بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری توحید کی بقا رکھ دی ہے میں نے علی اصغر کا لاشا دے کر، اور تیرے نام کو قیامت تک کے لیے جو ہے اللہ اکبر وہ باقی رب کا نام جو ہے ہمیشہ باقی رہے گا، اور اس بقا کے اندر خوبصورتی کے ساتھ سجدہ حسین ہمیشہ نظر آتا رہے گا۔ سجدہ حسین اور وہ مبارک گردن کہ جسے کاٹنے کے لیے خولی بن یزید آگے بڑھتا ہے، اور وہ بدبخت اپنی تلوار سے جسد اقدس سے آپ کی مبارک سر کو جدا کرتا ہے، اور وہ حسین سر، وہ خوبصورت سر، وہ سر بلند سر بلند ہی رہتا ہے، اور پھر وہ سر بلندی کے ساتھ نغمہ قرآنی کے ساتھ شام کے محلات کو ہلاتا ہوا، اور ساری حضور نو کے نیزہ پہ پھول کھلا ہے، نو کے نیزہ پر وہ خوبصورت چاند جو ہے وہ نمودار ہے، وہ فاطمہ کا طلوع آفتاب، وہ ہمیشہ چمکتا دمکتا رہا اور یہاں بھی چمک دمک رہا ہے، اور یزید کے ظلمت قدوں میں اس سر نے جا کر حق کو بلند کیا ہے، اور کوفہ سے لے کر دمشق تک کے تمام ظلمت قدوں کو وہ نیست و نابود کر کے گئے، اور ایسے اثرات قائم ہوئے کہ نہ یزید رہا، نہ یزید کی سلطنت رہی، نہ یزید کی اولاد رہی، نہ یزید کا حسب نسب رہا، نہ یزید کے پیروکار رہے، نہ یزیدی رہے، اور پھر وہ کمال سر تھا جو سجدے میں کٹا کہ قیامت تک یزیدی فکر والے حسین کے چہرے سے بھی ڈرتے رہیں گے، سر سے بھی ڈرتے رہیں گے، نام سے بھی ڈرتے رہیں گے، جس کو بھی عزت ملے گی وہ حسین کو مانے نہ مانے، وہ اپنی فکر میں حسین کا نام لے گا تو عزت ملے گی، اور حسین کے نام کے بغیر عزت بھی در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہے گی، کمال بھی منہ چھپاتا پھرے گا، جمال کو بھی راہ نہ ملے گی، تمام عزتیں، رفعتیں، بلندیاں سبھی در حسین پر اس وقت کھڑی ہوئیں، اور قیامت کے لیے عزت کا استعارہ حسین بن گیا، اور قیامت تک کے لیے با کمال لوگوں کا امام حسین بن گیا، اور قیامت کے لیے مظلوموں کا وہ عظیم الشان داد و امید حسین بن گیا کہ اب قیامت کے لیے روتی آنکھوں کو حسین یاد آتا ہے تو مسکراہٹ چہروں پر آ جاتی ہے، ہمت بدن میں آ جاتی ہے، پیروں میں طاقت آ جاتی ہے، سینے میں قوت آ جاتی ہے، دھڑکنیں اپنی عروج و بام کو پہنچتی ہیں۔ امام حسین کے چہرے پر اللہ اکبر سب کچھ لٹا کے ایک آنسو آنکھ میں نہ تھا، کسی طریقے کی گھبراہٹ نہ تھی، پیشانی پہ بل نہیں تھے، چہرے پر بشاشت بھی تھی، حشاش بشاش چہرہ، 3 دن کے بھوکے پیاسے وہ پیارے حسین ایسے خدا کی طرف چلے ہیں کہ لگتا ہے تسلیم و رضا کے امام حسین حضور ان سے بڑھ کر نفس مطمئنہ کس کا ہوگا؟ نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے؟ اور یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی تفسیر بتا رہے تھے. وہاں پر سوکھی زبان اور پیاسی طبیعت کے ساتھ وہ یوں جا رہے تھے کہ ساقی کبھی پیاسے نہیں ہوا کرتے, ساقی تو عطا کرتے ہیں, اظہار کرتے ہیں, اور وہ عطا کرتے کرتے اپنا سارا کنبہ لے کر اللہ کے حضور پہنچے. اور اس کے اثرات سے ہر ذی شعور واقف ہے. ہر شاعر کی شاعری اور ہر مقرر کی تقریر اور ہر محدث کی حدیث, اس میں حسین نہ ہو تو وہ بے جان رہتی ہے. یہ حسین کی شہادت کے اثرات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی تشریف آوری کا, آپ نے کرم فرمایا. ناظرین مکرم, ہماری آج کی خصوصی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہیں. عاشورہ کا دن ہے. شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی سانحہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں دین و دنیا میں شرمندہ رکھے. ناظرین مکرم, اللہ نے اہل بیت اطہار سے محبت لازم فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے اس کی تلقین فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین سے جو محبت فرماتے تھے, آپ نے وہ بھی گفتگو سنی, وہ جھلکیاں سنی, کیسے آپ محبت سے چومتے تھے, کیسے ممبر سے اتر کے ان چھوٹے بچوں کو یہ آپ کی طرف بڑھ رہے ہوتے تھے تو اٹھا لیا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے سیدنا فاطمہ سے کہ میرے بچوں کو بلاؤ, میرے بیٹوں کو بلاؤ. اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ان سے محفوظ رکھا. تو مجھے علامہ اقبال کی نصیحت آپ سے عرض کرنی ہے, جو انہوں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا اپنی اولاد کے لیے, کہ میری ایک گزارش ہے, یہ جو طوفان ہوگا, یلغار ہوگی عقائد کی اور بد عقائد کی, اس میں اہل بیت کے دروازے سے جڑے رہیں, منسلک رہیں, تو پھر امید نجات ہے. سچ یہ ہے کہ محبت اہل بیت ہمارے لیے کشتی نجات ہے. ہماری بڑی اچھی روایت تھی, اب بھی شاید بہت سارے لوگوں کو یاد ہو, اس روایت کے احیاء کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے اکابر جب بھی کوئی دعا مانگتے تھے تو اس میں درود پاک بھی پڑھتے تھے اور اس میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بھی پیش کیا کرتے تھے. حضرت سعدی شیرازی کے مشہور و معروف اشعار ہیں جو ہمارے خطباء, ہمارے مؤذنین, ہمارے مکبرین بیان فرمایا کرتے تھے, ہمارے واعظین پڑھا کرتے تھے. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ. یا اللہ, تمہیں واسطہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد پاک کا کہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا. ان کی محبت کے صدقے, ان کے قدموں کے طفیل, ان کی خاک راہ کے صدقے ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمانا. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. اگر اے خدا آپ میری دعا قبول فرما لیں گے تو آپ کا کرم ہے, آپ قبول نہیں فرمائیں گے تو میں قیامت کے دن دامان آل رسول پکڑوں گا کہ میں نے آپ کے وسیلے سے دعا کی تھی. تو ہمیں اپنی دعاؤں میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ تہ دل سے اختیار کرنا چاہیے. ناظرین مکرم, ابھی ہم بہت محترم الحاج اختر حسین قریشی صاحب کی آواز میں, بہت خوبصورت آواز میں منقبت سنیں گے بارگاہ سیدنا امام حسین علیہ السلام میں, اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہم سراپا آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں سے محبت کرنے والوں میں شمار رکھے ہمیشہ. جناب اختر حسین قریشی صاحب. ہزاروں میں 72 تن تھے, تسلیم و رضا و
والے ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا یہ تھے خدا والے کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے دوائیں درد عشیاں دوائیں درد عشیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے دوائیں درد عشیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے زمانے میں یہ مشہور ہے دار الشفا والے حقیقت میں خدا ان کا یہ تھے خدا والے یہ نعرہ حر کا تھا یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں
جہنم سے خدا والے ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے سلام